فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاری۔ مبارک ہو مسلمانوں، ماہ رمضان آیا ہے۔ مبارک ہو مسلمانوں، ماہ رمضان آیا ہے۔ خدا پاک کا بھیجا ہوا مہمان آیا ہے۔ خدا نے مرتبہ کتنا دیا اس ماہ اقدس کو، خدا نے مرتبہ کتنا دیا اس ماہ اقدس کو، ہدایت کے لیے اس ماہ میں قرآن آیا ہے۔ معزز حاضرین مجلس، مصلیان کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کریں کم ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا کہ الحمدللہ سے اگر تم تعریف کرتے ہو تو یہ لفظ الحمدللہ میری تعریف کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم مہینہ کو ہمیں اور آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے کے خصوصیات، فضائل، احکام، مسائل، ان تمام چیزوں کو میں جمعہ خطبہ میں بیان کروں گا۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ ابھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت میں نے کی ہے اور سورۃ البقرہ کی 101 نمبر آیت، 101 آیت تک تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تو باتیں میں آج نہیں کر سکتا ہوں اس مختصراً وقت میں۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو ہر انسان کو یاد ہے اور جاننا بھی چاہیے کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ آمین، اے اللہ تو قبول فرما لے۔ یہ سورہ کا ترجمہ ہے۔ اس سورت کے بارے میں علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں بتاتے ہیں کہ اس سورت کے 12 نام ہیں۔ اس سورت کے کتنے نام ہیں؟ 12۔ ہم تو عام طور پر سورۃ الفاتحہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس سورہ کا نام سورۃ الدعا ہے، سورۃ الکافیہ ہے، سورۃ الشافیہ ہے، سورۃ الوافیہ ہے، سورۃ الصلاۃ ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے۔ اس طریقے سے اس سورہ کے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 نام ہیں۔ اس سورت کے شان نزول کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، صحیح مسلم کتاب المساجد کے اندر، کہتے ہیں کہ جبریل امین ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک زوردار آواز سنائی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا کہ کون سی آواز ہے؟ جبریل امین نے کہا
کہ آسمان کا یہ وہ دروازہ ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آسمان کا یہ وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ یعنی جب سے آسمان کو اللہ نے بنایا ہے اور اس دروازہ کو بنایا ہے، کبھی اللہ نے نہیں کھولا، بلکہ آج پہلی مرتبہ اس دروازہ کو کھولا گیا، اور یہ دروازہ کھولنے کی یہ آواز ہے۔ اور صرف دروازہ کھولا نہیں گیا، بلکہ اس دروازے کو کھولنے کے ساتھ ایک فرشتہ بھی آ رہا ہے، جو فرشتہ اس روئے زمین میں کبھی بھی نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام عرض کرتے ہوئے فرشتہ جو پہلی مرتبہ اس روئے زمین پر آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے مجھے خاص 2 کام کے لیے 2 نور دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 2 نور دے کر کے بھیجا ہے۔ کون سے 2 نور ہیں؟ پھر وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ پہلا نور سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ یہ 2 نور دے کر کے بھیجا ہے۔ گویا کہ پورا قرآن کو لانے والے کون تھے؟ پورے قرآن کو لانے والے جبریل امین تھے، لیکن سورۃ الفاتحہ کو اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کو جبریل نے نہیں لایا، بلکہ وہ خاص ایک فرشتہ نے لایا، صحیح مسلم کے حوالے سے، اور یہی اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا شان نزول ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کیا تعلیم دی ہے۔ اس سورت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس سورت میں کل 25 کلمات ہیں، جیسے الحمد ایک کلمہ ہوا، للہ ایک کلمہ، اس طریقے سے وللضالین تک کتنے ہیں؟ 25 کلمات ہیں۔ اور حروف کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں 123 حروف ہیں۔ کتنے؟ 123 حروف، اور ہر حرف کو پڑھنے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ ایک حرف کو پڑھنے میں کتنے؟ 10 نیکیاں۔ تو 123 اگر حروف ہے تو آپ 123 کو 10 سے ضرب لگائیں، کتنے نیکیوں کے ہم اور آپ مستحق بن جائیں گے اگر صرف سورۃ الفاتحہ کی ہم تلاوت کریں گے۔ اس سورت کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدھی سورت اللہ کے لیے ہے اور آدھی سورت بندے کے لیے ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدھی سورت پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ دوسری سورت آدھی پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہاں تک پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ کوئی بھی دوسری صورت میں آپ 2-3 آیتیں پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن سورۃ الفاتحہ ایک واحد صورت ہے کہ اگر آپ مکمل اس صورت کی تلاوت نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس صورت کے بارے میں بتایا گیا کہ 5 اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں اور 5 بندوں کی باتیں ہیں۔ 5 باتیں اللہ کے لیے ہیں اور 5 باتیں بندوں کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے کون سی باتیں ہیں؟ پہلی بات الوہیت یعنی عبادت، جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو یہاں پر للہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ عبادت کے لیے ہے۔ دوسرا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے ربوبیت کے لیے، جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رب العالمین، یعنی جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات رحمانیت، اور چوتھی بات رحیمیت، اور 5ویں بات مالکیت۔ ربوبیت، الوہیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت، یہ 5 باتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت کے لائق کون؟ صرف اللہ، یہ الوہیت۔ ساری جہان کا خالق اور مالک، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، ہوا چلانے والا، بارش برسانے والا، بیمار کرنے والا، شفا دینے والا کون؟ اللہ، یہ ربوبیت ہے۔ اللہ بے انتہا مہربان ہے، یہ رحمانیت ہے۔ اللہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے، رحیمیت ہے۔ اور مالکیت کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے، اور بطور خاص روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کوئی اور مالک نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ 5 باتیں کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ 5 باتیں بندوں کے لیے ہیں۔
پہلی بات ہدایت ہے، جسے ہم کہتے ہیں پہلی بات عبادت ہے۔ عبادت کے ایاک نعبد، پہلی بات ہے عبادت، کہ ہم عبادت کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تو یہ ہمارے لیے ہے۔ دوسری بات ہے استعانت، جس کو ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنا یہ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تیسری بات ہے ہدایت کا طلبگار، ہم کیا ہے؟ ہدایت مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، یہ بھی ہم ہدایت مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان ہم اللہ سے اس بات کا طالب ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں نعمت سے نواز دے۔ اب نعمت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو نعمت کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم کہتے ہیں کہ انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو نعمت کس کو کہتے ہیں؟ نعمت ہے ما یتمتع بہ الانسان، انسان جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے اس کا نام کیا ہے؟ نعمت ہے۔ آپ جس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی نعمت ہے، ہوا نعمت ہے، آپ کی گاڑی نعمت ہے، آپ کا کاروبار نعمت ہے، آپ کا گھر نعمت ہے، آپ کا لباس نعمت ہے، روئے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یہ کیا ہے؟ نعمت ہے۔ تو یہ نعمت دنیاوی نعمت ہے۔ دوسری قسم کی نعمت آخرت کی نعمت ہے۔ دنیا کی جو نعمت ہے یہ فانی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ آپ ایک لباس آج خریدیں گے، ایک سال کے بعد پھینک دیں گے، چپل خریدیں گے پھینک دیں گے، گاڑی خریدیں گے چند سال کے بعد پھینک دیں گے، گھر بنائیں گے چند سال کے بعد یہ بھی گھر ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا بھی نعمت ہے جو چند دنوں یا چند سالوں کے لیے ہے، جس کے لیے زوال ہے، جس کے لیے اختتام ہے، انتہا ہے۔ لیکن آخرت کی جو نعمت ہے وہ نعمت لازوال ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس حدیث کو یاد کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نماز کسوف ادا کر رہا تھا، سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز ادا کر رہا تھا، اور مصلی پر کھڑا تھا، نماز ادا کر رہا تھا۔ میں اچانک آگے بڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی سے آگے بڑھے، صحابہ اکرام جو ہے پیچھے بیٹھ کر پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، سورج گرہن کی نماز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون طریقہ ہے، تو پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ سے آگے بڑھ گئے، پھر کچھ دیر کے بعد وہاں سے پیچھے ہٹے، نماز ختم ہو گئی۔ صحابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں جس وقت آگے بڑھا تھا اپنے مصلی سے، اس وقت اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمت انگور کے شکل میں لا کر کے میرے سامنے پیش کر دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس انگور کو لے لوں، اگر اس انگور کو میں لے لیتا تو قیامت کی صبح تک اس انگور کا زوال نہیں ہوتا، وہ انگور کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جنت کی نعمت تھی۔ لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا انگور کو لینے کے لیے، اچانک انگور کو ہٹا کر، اللہ کی اس نعمت کو ہٹا کر جہنم کی آگ کو وہاں پر لا کر پیش کر دیا گیا، جس کی شدت مجھے محسوس ہونے لگی، میں وہاں سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نعمت جو آخرت کی ہے وہ نعمت لازوال ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور پھر ہم اور آپ جو آخر میں دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے اللہ، یہاں دو لفظ ہے، مغضوب اور ولضالین۔ مغضوب کہا جاتا ہے یہود کو، یعنی یہود کے راستے پر مت چلا، اور نصارہ ولضالین کہا جاتا ہے نصارہ کو۔ تو غیر المغضوب سے مراد ہے یہود، اور ولضالین سے مراد کیا ہے؟ نصارہ۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ چار قسم کے لوگوں کو بتایا کہ یہ لوگ انعام یافتہ لوگ ہیں، جس کے لیے ہم دعا کرتے کہ اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا۔ نبی کون ہیں؟ بہت سارے نبی ہیں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صدیقین، ہمارے صدیق کون ہیں؟ ابو بکر ہیں۔ عورتوں میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی بیٹی ہے۔ صالحین میں شہداء میں حضرت عمر فاروق ہیں۔
حضرت عثمان غنی ہے، صالحین میں بہت سارے لوگ ہیں، تو گویا کہ ہمیں نبیوں والا راستہ، ہمیں ابو بکر صدیق والا راستہ، ہمیں عثمان اور علی والا راستہ، حضرت عمر فاروق اور صحابہ والا راستہ، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا، یہود و نصارہ کے راستے سے بچائے رکھنا۔ اور آخر میں ہم کہتے آمین، اے اللہ تو قبول فرما دے، یعنی اس دعا کو کیا کر قبول فرما دے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی چند باتیں تھیں جو ہم اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے ذہن کے اندر اگر یہ باتیں رہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے، یہ باتیں اگر ہمارے دل کے اندر یہ باتیں رہیں تو ہمیں مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں کہ اللہ سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے بھی کچھ مانگ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں جو یہود و نصارہ ہے، ہم نبیوں، صدیق، شہداء اور صالحین والے راستہ کو طلب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ سب جب ہمارا مفہوم ہمارے ذہن و دماغ میں رہے گا تو یقیناً نماز پڑھنے میں ایک انسان کو مزہ آئے گا۔ ورنہ ایک کہاوت ہے کہ کسی نے اپنے طوطے کو بتا دیا تھا کہ طوطے کو بولی سکھا دیا تھا کہ شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، دانہ ڈالے گا، پر تم اس میں پھنسنا نہیں۔ اب وہ طوطا جو ہے اپنی زبان سے بول رہا ہے شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، دانہ ڈالے گا، پر تم اس میں پھنسنا نہیں۔ اتفاق سے ایک شکاری ادھر سے گزر رہا تھا، یہ کہاوت میں بتا رہا ہوں صرف ایک نصیحت کے طور پر۔ تو اس نے شکاری نے کہا کہ یہ بڑا چالاک اور بڑا ہوشیار ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ خود تو پھنسے گا نہیں لیکن دوسروں کو بھی پھنسنے سے منع کر رہا ہے۔ لیکن اس نے پھر جال کو بچھایا، اناج کو ڈال دیا، اناج کو ڈالنے کے بعد دیکھا کہ پہلے وہی آ کر کے پھنس گیا پھندے میں۔ کیوں پھنسا؟ اس لیے کہ جو اس کی بول تھی اس کا معنی کیا تھا نہیں معلوم تھا۔ ہم سورہ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں 35 وقت کی نماز ہر ہفتے میں پڑھتے ہیں، 17 رکعت نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ 12 رکعت میں ہم پڑھتے ہیں، نوافل اور وتر میں ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن یہ مفہوم کیا ہمارے دل کے اندر کبھی رہتا ہے؟ اسی لیے نماز تراویح کے بعد چند منٹ کا درس رکھا جاتا ہے تاکہ قرآن کی جو پیغام ہے عوام تک پہنچایا جائے اور لوگ جو پڑھے اس کا کم از کم مفہوم تو سمجھے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تو نے نصیب عطا فرمایا ہے، اے اللہ تو ہمیں اچھی طرح سے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں 3 دن 10 دن اور 20 دن یا 15 دن یا ایک ہفتہ صرف نماز تراویح نہیں بلکہ آخری ایام تک اے اللہ تو نماز تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ رکھ اے اللہ تاکہ ہم تیرے اس عظیم فریضہ کو انجام دے سکیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔